اب کچھ مسائل ہیں جو ایمان سے متعلق ہیں، ان کو غور سے سماعت فرمائیں۔ مسئلہ: خدائے تعالی زمان اور مکان سے پاک ہے، اس کے لیے زمان اور مکان ثابت کرنا کفر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی مکان نہیں، مکان سے مراد کوئی جگہ نہیں جہاں وہ جگہ ہے، چونکہ اللہ لا مقام ہے، یہاں کوئی مقام نہیں، اور نہ اللہ کے لیے کوئی زمانہ ہے، چاہے کتنے ہی سال پہلے آپ مان لیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کہ خربوں سال سے پہلے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں، وہ لامحدود ہے۔ اللہ کے لیے زمانہ نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ زمانہ اللہ کا ہی پیدا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ہاں، تو زمان اور مکان سے اللہ پاک۔ کوئی کہے کہ اللہ قدیم ہے، بہت پرانا ہے، یہ غلط ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ اوپر کی سائڈ میں اوپر میں ہے، کہیں عرش پر کہیں بھی جگہ مان کر، تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ زمان مان سکتے، یعنی زمان سے مراد نہ زمانہ اور نہ مکان سے مراد جگہ۔ اللہ تعالیٰ زمانے سے بھی پاک ہے اور اللہ تعالیٰ جگہ سے بھی پاک ہے۔ جگہ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور زمانے کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے نہ زمانہ مانے اور نہ جگہ مانے، ٹھیک ہے؟ جس کے لیے جگہ ہو جائے گی، اسی لیے علماء کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ کہنا ناجائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ، اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، عام طور پہ لوگ بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، تو پھر آپ نے جیسی جگہ کا لفظ بولا ویسی کہانی خراب ہے، اس لیے کہ اللہ جگہ سے پاک ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، ہر شے کے اندر، ہر چیز میں اللہ موجود ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ جیسی ہی جگہ کا لفظ آیا، جگہ سے مراد مکان، جہاں میں بیٹھا ہوں یہ جگہ بھی ہے اور یہ میرا مکان بھی ہے، جہاں ٹھہرا جائے اسے مکان کہتے ہیں۔ تو اب آپ نے جیسے ہی کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو اللہ کے لیے آپ نے فوراً مکان مان لیا، جگہ مان لی، اور جگہ جس کے لیے مانی ہے تو جگہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی جگہ میں ہو، اور جیسے ہی آپ نے جگہ مانی تو اس کا جسم بھی ثابت ہے۔ جسم ہوگا تب جگہ میں ہوگا نا، اور اللہ تو جسم اور جسمانیات سب سے پاک ہے نا۔ جب جگہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ ہر جگہ ہے، اور جب آپ نے جگہ مان لی اللہ کے لیے، تو جگہ کے لیے کوئی چیز بھی ہونی چاہیے، جسم ہوگا تبھی تو جگہ ہوگی۔ اب میرا جسمی نہ ہو تو میں کیا آپ یہ کہو گے کہ یہاں پہ موجود نہیں؟ لیکن اللہ کے نور کے جلوے، اس کے پرتب ہر شے میں موجود ہے، ہر شے میں
لیکن اللہ زمانے سے بھی پاک ہے، اللہ مکان سے بھی پاک ہے، جسم اور جسمانیات سے بھی پاک ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کے نور کو منور کرنے والا۔ اچھا صاحب، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آئی؟ کوئی دشواری تو نہیں ہے اس میں سمجھ میں؟ مسئلہ خدائے تعالی کو اللہ پاک یا اللہ تعالی کہنا چاہیے، اللہ میاں کہنا منع اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں بولتے ہیں، اللہ میاں، تو اللہ میاں کہنا اللہ کے لیے جائز نہیں۔ کیوں نہیں جائز ہے؟ تو کہتے ہیں میاں کے لغت میں کئی معنی آتے ہیں۔ میاں کے معنی بزرگ کے آتے ہیں، میاں حضور، اپنے پیروں کے لیے لوگ بولتے ہیں میاں آئے تھے، تو میاں کے معنی بزرگ، اور ایک میاں کے معنی بوڑھا، بڑے میاں۔ بڑے میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ایک میاں کے معنی بوڑھا، اور ایک میاں کے معنی بزرگ، اور ایک میاں کے معنی لغت میں آتے ہیں زنا کا دلال۔ کیا آتے ہیں؟ زنا کا دلال۔ تو اللہ تعالی کے لیے اس لیے منع ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی میاں کے لفظ کی آڑ لے کر اللہ کو برا کہنا چاہے، کوئی بدعقیدہ۔ جیسے نبی کے لیے کہا گیا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اللہ نے قرآن کا نبی کو راعنا مت کہو، کیونکہ راعنا غیروں کی زبان میں گالی تھی، اور صحابہ کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ اس مسئلے کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے، آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں، ہماری رعایت فرمائیے۔ رعاینا کا مطلب کیا ہے؟ ہماری رعایت فرمائیے، اس مسئلے کو دوبارہ بیان فرما دیجیے۔ اب یہ رعاینا جب صحابہ کہنے لگے تو دشمنوں کی زبان میں یہ گالی تھی، تو انہوں نے کہا ہم بھی نبی کو رعاینا کہیں گے، چونکہ نبی کے صحابہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہیں گے، لیکن نیت میں تو فرق ہے۔ نبی کے صحابہ اور معنی میں استعمال کرتے رعاینا کو، اور دشمن اور معنی میں استعمال کرتے، تو اللہ نے فوراً آیت نازل فرما دی اور کہا نہیں، یہ غلط معنی اس کا لے رہے ہیں، اب رعاینا کہنا چھوڑ دو، اب کیا کہو گے؟ انظرنا یا رسول اللہ، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ بے شک بات سمجھ آ گئی؟ تو جب اللہ نے نبی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے اس کے دروازے کو بند کر دیا، تو ہم اللہ کے لیے ایسا لفظ کیوں استعمال کریں جو دوسروں کی زبان میں برا یا گالی یا جس کے برے معنی بھی نکلتے ہوں؟ ہم ایسا لفظ استعمال نہیں کریں گے، کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، خدا تعالیٰ کو اللہ پاک یا اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے، خدا تعالیٰ کہنا چاہیے، اللہ پاک کہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں، یا اللہ رب العزت کہیں، یا اللہ عز و جل کہیں۔ اللہ میاں کہنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ مسئلہ، اگر کسی نے خدا کے بارے میں بڑھؤ یا بڈھے کا لفظ استعمال کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اب ایک میاں کے معنی بڑھؤ کے بھی ہیں، ہے یا نہیں؟ پھر اللہ میاں کہنے کیسے جائے گا؟
تو اللہ تعالیٰ کے لیے بڑھو یا بڈھے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے الفاظ کے استعمال سے بچنا چاہیے جو اللہ کی شایان شان نہ ہو۔ وہ لفظ استعمال کرے انسان جو اللہ کی عزت اور عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مسئلہ، کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بہت بوڑھا ہو گیا ہے، مرتا نہیں، اس کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھول گیا، ایسا کہنا بھی جائز نہیں، حرام۔ عقیدہ رکھ لیا تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نسیان، جسے ہم بھول کہتے ہیں، اللہ بھول سے بھی پاک ہے۔ بھول عیب ہے، بھول جو ہے وہ ایک عیب ہے، کمی ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان، اللہ کا نام کیا ہے؟ سبحان کے لغت میں معنی ہی یہ آتے ہیں کہ وہ ذات جو ہر قسم کی برائی اور عیب سے پاک، اسے سبحان کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم نسیان بھول اللہ کے لیے مانیں کہ اللہ تعالیٰ کو نسیان ہو گیا یا اللہ تعالیٰ بھول گیا یا کچھ وقت کے لیے بھول گیا اور پھر یاد آ گیا، تو کہتے ہیں ان تمام صورتوں میں بھی کفر لازم آئے گا، حرام ہے ایسا کہنا۔ اللہ کسی کو نہیں بھولتا ہے، اور ہر ایک کے موت کا وقت متعین ہے، چاہے وہ کتنے ہی لیٹ مرے، 100 سال میں مرے، 150 سال میں مرے۔ یہ کہنا کہ اللہ اسے بھول گیا ہے، یہ بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی شایان شان لفظ استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ حکیم ہے اور حاکموں کا حاکم بھی ہے، اس کی حکمت سے کوئی چیز باہر نہیں، وہ جو بھی کرتا ہے اپنی حکمت سے کرتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں ہم نہیں جان پاتے یا ہماری عقلیں نہیں جان پاتی، لیکن اللہ جانتا ہے بے شک کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہ میرے بندے کے حق میں بہتر ہے۔ بظاہر ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگے کہ یہ چیز میرے لیے غلط ہے یا میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، وہ تدبیر والا ہے، اس سے بہتر کوئی نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ کسی کی حکمت ہو سکتی ہے۔ وہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر اور صبر کرنا چاہیے اور اس کی رضا میں راضی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔